فتویٰ کے معنی یہ نہیں کہ فقیہ اپنی طرف سے کوئی حکم دیتا ہے، نہیں، فتویٰ یعنی بیان حکم. حکم دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، بیان اس کا ہوتا ہے، اس کو وضاحت کا طریقہ. ڈکشنری میں بھی جا کے فتویٰ کے معنی دیکھیے گا، تلاش کیجیے گا تو ڈکشنری کے تمام مندرجات کا خلاصہ ملے گا. فتویٰ یعنی بیان حکم. حکم کس کا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم بیان کرتے تھے. معصومین علیہ السلام اللہ کا حکم بیان کرتے تھے. اللہ نے معصومین علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا تھا کہ ان کا حکم گویا اللہ کا حکم ہوتا تھا، لیکن یہ رتبہ ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں تو محمد کا حکم اللہ کا حکم. علی علیہ السلام حکم دے دیں تو علی کا حکم محمد کا حکم ہے، محمد کا حکم اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ معصومین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. مجتہد، فقیہ، محدث، اس کا رتبہ کیا ہے؟ بیان حکم، فتویٰ دے سکتا ہے. تو بیان حکم میں یہ بیان کیا ہے فقہا نے شرطیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی پہلی شرط یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا خود معرفت معروف و منکر رکھتا ہو، اسے معلوم ہو کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. چیز اس کے لیے متشابہ نہ ہو، وہ خود کسی اشتباہ میں نہ ہو، گمگوں کی کیفیت نہ ہو، واضح طور پر معلوم ہو یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے. واضح طور پر معلوم ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. جب تک واضح طور پر علمی دلائل کی روشنی میں معلوم نہ ہو، لب گشائی نہیں کرنی چاہیے. اگر جہالت کے عالم میں انسان گفتگو کرے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، دین کو نقصان ہوگا، انسانیت کو نقصان ہوگا، انسانی معاشرے کو نقصان ہوگا. اسی لیے معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر جاہل لب کشائی نہ کرتا تو امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. جاہلوں نے ممبر سنبھال لیا، جاہلوں نے مسند سنبھال لیا، جاہلوں نے کرسی قضا پر قبضہ کر لیا، جاہل فیصلے کر رہے ہیں، جاہل دین پھیلا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دین میں تفرقہ پیدا ہو گیا. پہلی شرط یہ ہے کہ معروف و منکر کا علم ہو، اور صرف یہی کافی نہیں ہے کہ علم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ ہمارے امر بالمعروف کرنے سے جس کو ہم امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری بات قبول کرے گا، ہماری بات ضائع نہیں جائے گی، مؤثر ہوگی، مثمر ثمر ہوگی، نتیجے تک پہنچیں گے ہم. اگر یقین ہے کہ نہیں کوئی صاحب ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں یا کوئی واجب چھوڑ رہے ہیں اور میرے کہنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس وقت میرے اوپر امر بالمعروف واجب نہیں ہے. یہ عمومی مسائل ہیں، خصوصی الگ ہوتے ہیں. ہر حکم میں یہ یاد رکھیے کہ ایک عنوان ہوتا ہے عنوان اولی، ایک ہوتا ہے عنوان ثانوی. عنوان اولی کیا ہوتا ہے؟ عنوان اولی ہوتا ہے جو ابتدائی حکم ہے کسی بھی موضوع کا. مثال یہ کہ نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم اولی ہے، ابتدائی حکم یہ ہے. اب یہ کہ کسی شخص کو نماز پڑھنے میں مجبوراً عذر شرعی تھا، عذر عقلی تھا، معقول وجہ تھی، تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. اب نماز اسے پڑھنی ہے اور نماز کا وقت بہت تنگ ہو گیا ہے.
اگر وہ حمد کے بعد سورہ بھی پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، وقت کے اندر نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو اب اس سے کہا گیا کہ سورہ نہ پڑھیے، تکبیر کے بعد الحمد پڑھیے، رکوع میں چلے جائیے۔ یہ شریعت رحمت، شریعت رحمت ہے۔ حمد پڑھیے، بس تکبیر کہی، حمد پڑھی، رکوع میں چلے جائیے، چونکہ وقت کم ہے نا۔ آپ کو 3 منٹ میں 4 رکعت پڑھنی ہے نا، 3 منٹ کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، اس 3 منٹ میں 4 رکعت نماز نہیں ہو پائے گی۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے آپ کو، آپ حمد پڑھیے، رکوع میں چلے جائیے۔ یہ کون سا حکم ہے؟ حکم ہے ثانوی کی مثال دے رہا ہوں، اور تقریب ذہن کے لیے یہ مثال بھی